بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا جو کہ اولاد یعقوب سے ہے، ان کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت دونوں میں سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ یوں نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح و شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر اور ان کے حکم کے تابع بنا دیا گیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور استخر پہنچ کر کیلولا کرتے، اسی طرح شام کو استخر سے روانہ ہوتے اور کابل میں رات گزارتے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان تیز رفتار مسافر کے لیے 1 ماہ کی مسافت تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ہدہد علم ہندسہ کا ماہر تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کی نشاندہی کرتا تھا۔ جب آپ جنگل میں موجود ہوتے تو پانی کی ذمہ داری اسے سونپ دیتے۔ زمین کے اندر کا پانی اسے اس طرح دکھائی دیتا جس طرح انسان کو زمین پر پڑی ہوئی چیز نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہ پانی کی نشاندہی کر دیتا اور سطح زمین سے اس کی گہرائی بھی بتا دیتا۔ وہ اس جگہ کنواں کھود لیتے، اس طرح وہاں سے پانی پھوٹ پڑتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے کے امیر ترین آدمی تھے۔ ایک تجزیے کے مطابق اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 2200 ارب ڈالر کے مالک تھے۔ اپنی 39 سالہ دور حکومت میں انہیں ہر سال 25 ٹن سونا بطور نذرانہ ملتا تھا۔ اس عظیم الشان سلطنت شاہانہ اور نبوت کے اعجاز کے بے شمار انعامات اور کرامات سے مالا مال ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت کا 1 پیسہ بھی اپنی ذات پر صرف نہ کرتے، بلکہ اپنی گزر بسر کے لیے ٹوکریاں بنا کر فروخت کرتے تھے۔ یہ شان ایک نبی کی ہی ہو سکتی ہے، کسی دنیا دار بادشاہ کی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو ان کے تابع جنات دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جو چاندی کی تھی، اس کا نگینہ یاقوت کا تھا اور اس کے 8 گوشے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش اسم اعظم اور قرآن کے حروف مقطعات سے تھا۔ ابن عساکر نے انگوٹھی کے نقش کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بتایا ہے۔ امام صادق سے روایت ہے کہ وہ جب بھی اس انگوٹھی کو پہنتے تھے تو تمام جنات، انسان، شیاطین، تمام پرندے اور جانور سب کے سب ان کے سامنے حاضر ہو جاتے اور ان کی اطاعت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء یا حمام جاتے تو انگوٹھی اتار دیتے اور اسے کسی بھروسہ مند بیوی یا خادمہ کو دے جاتے۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام حمام میں گئے تو انگوٹھی ایک بھروسہ مند خادمہ کے حوالے کی، مگر ایک جن جس کا نام حقیق بیان کیا گیا ہے، اس نے وہ انگوٹھی خادمہ سے حاصل کر لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے تخت و تاج چھن گیا۔ روایات کے مطابق اس جن نے 40 دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے حکومت کی۔ اس نے سب چیزوں پر قبضہ کر لیا ما سوائے سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے۔ ادھر دربار سلیمان میں علماء کو شک گزرا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نہیں لگتے، کیونکہ اس جن نے کئی خلاف شرع کام بھی کیے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی آزمائش کرنی چاہیے، لہٰذا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے گرد جمع ہو گئے اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ خبیث شیطان کلام اللہ کی تلاوت سن کر بھاگا اور انگوٹھی سمندر میں پھینک دی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ہی اپنے دن گزارتے رہے کہ ایک دن سمندر کنارے نکل گئے، وہاں ماہی گیروں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بھی وہیں مچھلیاں پکڑنے کا کام کرنے لگے اور جس نے انہیں اس کام پہ رکھا تھا اسے مچھلیاں پکڑ کر دیتے اور وہ اس میں سے انہیں 2 مچھلیاں اجرت میں دے دیتا۔ ایک دن سخت بھوک کے عالم میں ایک مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اللہ کی قدرت سے اس میں سے ان کی وہ انگوٹھی نکل آئی۔ آپ نے اللہ پاک کی تعریف بیان کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈالی۔ اسی وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ کو پہچان لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر آ بیٹھے اور جن بھی آپ کے تابع ہو گئے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس شیطان جن کو جہاں بھی ہو گرفتار کر کے لاؤ۔ چنانچہ اس جن کو قید کر لیا گیا اور اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کروا کے اس پر مہر لگا دی گئی اور اسے سمندر میں پھینکوا دیا گیا، جو قیامت تک وہیں رہے گا۔ اس جن کا نام حقیق تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت ہیکل سلیمانی بنانے میں مصروف تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ علیہ السلام ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ جنوں کو آپ کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ آخر ایک عرصہ کے بعد جب ان کی لاٹھی کو اللہ کے حکم سے دیمک نے چاٹ لیا تو وہ بودی ہو کر ٹوٹ کر گر پڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے کھڑا تھا وہ بھی زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔ جنات یہ جان کر کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اب وہ آزاد ہیں تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی اس حرکت کا خوف ان میں آج تک نسل در نسل چلا آ رہا ہے اور آج بھی کسی بھی مذہب سے جڑے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پاک کو ابدی سکون عطا فرمائے، آمین۔